فروری اچھا اللہ خیر ہے 2-3 ہزار کا کام ہے کتنے کرا دیتے ہر بات تو ہم بھی اپنے کچھ کر کے کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کو ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر قبرستان میں یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس جملے کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک اور ارشاد آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے رہو. اور پھر یہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 3 چیزوں سے یا 4 چیزوں سے پناہ کی، ہمیں تاکید کی، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک عمل مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کے اخیر میں
4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا معمول تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے ہر نماز میں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اور 4 چیزوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو بچے ہوئے تھے، محفوظ تھے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس قدر اہتمام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مانگا کرتے تھے۔ کیا اس میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم نمازیوں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھی ہر نماز کے اخیر میں ان 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے؟ پہلی چیز ان میں ہے اعوذ باللہ من عذاب القبر۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ دوسری چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من عذاب النار من عذاب جہنم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ ویسے تو کوئی آگ بھی معمولی نہیں، آگ تو بڑی دور کی بات ہے، چنگاری بھی معمولی نہیں کہلاتی۔ کوئی انسان چنگاری کو بھی معمولی نہیں سمجھتا، ایک چھوٹے سے شعلے کو بھی معمولی نہیں سمجھتا۔ اگر کہیں سے کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو آپ اسے فوراً بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں مجھے ایک کپڑا نہ جلا دے، کہیں مجھے خود چنگاری نہ جلا دے۔ کسی بے وقوف سے بے وقوف انسان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چنگاری کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہو۔ اس کو پتا ہے کہ معمولی سی چنگاری، معمولی سے آگ کا شعلہ، یہ سارے کے سارے گھر کو نہیں، پورے کے پورے محلے والوں کو جلا کر خاص کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو میں دنیا کی معمولی آگ کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے کئی بار نور کے دریا میں اسے ڈبویا گیا ہے۔ نور کے دریا آسمانوں میں آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا، اس وقت کہا کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، پکانے کے لیے آگ کی بھی ضرورت ہوگی، لہذا آگ لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کے داروغہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ دنیا میں آگ لے جانا ہے، آگ دے دو تھوڑی سی۔ انہوں نے کہا کتنی دے دوں؟ انہوں نے کہا تھوڑی سی دے دو۔ اس نے کہا تھوڑی سی کا کیا معنی؟ تو کہا چلو اتنی دے دو کہ جتنی کھجور کی گٹلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آگ ہے، اگر کھجور کی گٹلی کے برابر بھی لے کر چلے گئے اور اسے دنیا میں مشرق میں رکھا تو مغرب تک اس کی گرمی کی وجہ سے ساری چیزیں بجھ جائیں گی، جل جائیں گی۔ ایک جہنم کی ایک کھجور کی مقدار کے برابر آگ، اتنی آگ اگر مشرق میں رکھی جائے تو مغرب میں قیامت تک کی صبح کے لیے ہر چیز جل جائے۔ تو کہا پھر بہرحال کام تو کرنا ہے، یہ تو جانا ہے، کتنی لے جائے؟
کہاں یہ جو سوئی کے ناکے پر ہے نا، اتنی ناکے پر لے جاؤ، اور اسے ویسے نہیں لے جا سکتے، اسے دریائے نور میں جو جنت میں ہے، دریائے نور میں اسے اتنی 1000 مرتبہ ڈبونا ہے، اس کی اس آگ کو کم کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تاکہ دنیا والے اس آگ سے اپنا کام تو کر سکے۔ اگر اس کو ویسے لے گئے تو دنیا والے اس آگ سے مستفید نہیں ہو پائے۔ جہنم کی آگ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت ترین آگ ہے، سخت ترین آگ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تیسری بات، آگے چل کر میں اس بارے میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ تیسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ یعنی جب مسیح دجال آئے، ایک بات یاد رکھیے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لفظ مسیح کا لفظ آتا ہے، اور دجال کے بارے میں بھی حدیث پاک میں مسیح کا لفظ آتا ہے۔ دونوں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، دونوں ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے، مسیح، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، اور ایک مسیح دجال۔ دونوں کو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے، اور آج کا یہ جمعۃ المبارک کی مجلس اس وسیع ترین بحث کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو کسی اور موقع پر مسیح کی تفصیل کروں گا، اور مسیح دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سمجھ اتنا مختصر لیجیے کہ مسیح دجال پوری دنیا میں گھومے گا، سیاحت کرے گا، پھرے گا دجال۔ بعض روایت کے مطابق 2 جگہوں پر، اور بعض روایت کے مطابق 3 جگہوں پر وہ دجال نہیں پہنچے گا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ سیاحت کرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا اور گمراہی پھیلائے گا۔ پہلی جگہ جہاں دجال نہیں جائے گا وہ مکہ مکرمہ ہے، دوسری جگہ جہاں نہیں جائے گا وہ مدینہ طیبہ ہے۔ یہ 2 جگہ تو کنفرم ہے، متعدد احادیث سے ان 2 جگہوں پر نہ داخل ہونے کے بارے میں حدیث پاک پر بھی۔ باب مکہ پر فرشتے کھڑے رہیں گے، باب مدینہ پر فرشتے کھڑے رہیں گے۔ دجال جب مدینہ منورہ کی طرف منہ کرے گا، مکہ مکرمہ کی طرف منہ کرے گا، تو اسے تھپڑ پڑے گا، فرشتے اسے ماریں گے چانٹا، اور وہ گھبرا کر اس جگہ سے کسی اور دوسری کی طرف منہ کر دیں گے، انہیں داخل کریں گے۔ اور تیسری جگہ بعض حدیثوں کے مطابق وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی اولڈ سٹی آج بھی ہے، اور اس کے 8 دروازے ہیں۔ تو 8 دروازے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیں گے، اور وہ فرشتے اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، جس کی وجہ سے وہ مسجد اقصی میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ گھومے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کے معنی سیاحت کرنے والا، پھرنے والا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح اس لیے کہتے ہیں
دو وجہ سے، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے دین کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھریں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے، ایک اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں، اور دوسرا مسیح ممسوح سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، تو ہاتھ پھیرنے کی برکت سے وہ اگر لیپریسی کا مریض ہوتا اس کو شفا مل جاتی، لنگڑا ہوتا اس کو شفا مل جاتی، اندھا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو بینائی مل جاتی تھی۔ تو مسیح مسح سے ہے، یعنی ہاتھ پھیرنا۔ ہم لوگ بھی مسح بولتے ہیں نماز میں، وضو میں ایک لفظ آتا ہے مسح کرنا سر پر، تو سر پر مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر پر گیلا ہاتھ پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ یہی معنی ہے مسیح مسح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے ابتدائی دنوں میں غریب بیماروں پر، لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اللہ اس کی برکت سے ان کو شفا دے دیتا تھا، اس لیے ان کو مسیح عیسیٰ بولتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا۔ تو تیسری بات جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اس کا فتنہ اس قدر خطرناک فتنہ ہے کہ زندہ تو زندہ رہے، مردے بھی اس کے فتنے سے معمول نہیں ہے، مردے بھی معمول۔ یا میرے اللہ، آدمی کو بلا کر اس کو دو حصوں میں کاٹ دے گا، کہے گا مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتا؟ سوچ لو، کا سوچ لیا، چھری تلوار سے اس کے دو حصے کرے گا، ایک حصہ ادھر گر جائے گا، ایک حصہ ادھر گر جائے گا، وہ آدمی دو دڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، پھر اس آدمی کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور زندہ رہے گا۔ اب اندازہ لگا لیجئے، ایک اس کے اس فتنے کا اور دوسرے ہمارے کمزور ایمان کا۔ آج معمولی 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 باتوں کے بتائے جانے پر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم کسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی معمولی سی بات دکھائی تو ہم اسے اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور جب مسیح دجال آئے گا اور ان کے جملہ فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی کو دو حصوں میں ٹکڑا کر کے پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تو اسے خدا سمجھ لیں گے، اسے ہی خدا سمجھیں گے اور کہیں گے تو ہی خدا ہے، اس لیے کہ یہ شان تو خدا کی ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، یہ شان اللہ کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک دو بندوں، تین چار بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ اس کو قوت دے گی۔ جیسے اللہ اپنے نیک لوگوں کو یہ قوت دیتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ اصل قدرت تو اللہ کی ہے، اصل پاور تو اللہ کا ہے، یہ امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کبھی کسی بندے میں یہ قدرت، یہ طاقت وقتی طور پر، عارضی طور پر چند بندوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت دے دیتے ہیں، تو اس طرح کر دیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور پوری انٹائر لائف میں 33 ایئرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قرۂ ارض پر رہے ہیں، اور اس 33 ایئرس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا، 4۔ آج اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے،
کہ وہ 4 مردے کون تھے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے، جو انسان اللہ والا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی ایسی انہونی اور ان امکانی کام کر دے تو کبھی بھی اس کام کو وہ اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ اس کی زبان سے جملہ ضرور نکلتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے اللہ کے اذن سے، نہ میرے پاس یہ عمل ہے، نہ میرے پاس یہ قدرت ہے، نہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں ایسا کام کروں، یہ کام مجھ سے کروایا گیا ہے، میں نے کیا ہے، کروایا گیا ہے، اور کروانے والی ذات اللہ کی ہے جس نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ اگر میں کر سکتا ہوتا تو میں یہ کام کس طرح کرتا، ممکن ہوتا میں فلاں 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 کو میں مر جانے دیتا، نہ، یہ کام میں نے کیا نہیں ہے، میرے ہاتھوں ہوا ہے، کروانے والی ذات اللہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے قرآن شریف ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور جو اللہ سے دور ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو غلط راہوں پر لے چلنے والے ہیں، وہ جب اس طرح کے انہونی اور ان امکانی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا کریڈٹ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قدرت میرے میں ہے، یہ طاقت میرے میں ہے، یہ کام میں کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جب دجال مردوں کو زندہ کرے گا تو وہ یہ کہہ کر زندہ کرے گا کہ خدا میں ہوں، میں خدا ہوں، اور جب میں خدا ہوں تو میرے پاس یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ میں کسی مردے کو زندہ کروں۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس جائے گا اور ایک آدمی کے پاس جا کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لیا۔ وہ کہے گا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے مانو، کہا میں اس وقت مانوں گا جب میں تم میرے باپ دادا کو جو پہلے گزر چکے ہوں اس کو زندہ کر۔ چنانچہ وہ کہے گا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس کی قبر تک جائے گا اور قبر پہ کھڑے ہو کر کہے گا اے مردے، اے فلاں کے دادے، اے فلاں کے نانے، زندہ ہو جا۔ وہ مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ ہو جائے گا۔ تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں مان گیا ہوں تو خدا ہے، اور اس کی خدائیت کا اس کو اقرار کر دینا۔ ایسے عجیب و غریب اس کے فتنے ہوں گے دجال کے کہ جو کمزور ایمان والا ہے نا، کمزور ایمان وہ تو اسی وقت اپنے ایمان کا سودا کر دے گا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور فرمایا کہ بھائی رات کو سوتے وقت فلاں فلاں آیات پڑھ کے سو، اللہ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے تمہیں بچا لے گا۔ دجال کے فتنے سے بچ جانا کمزور ایمان والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ میں جب ہم اپنے ایمان کی سطح کو دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کے لیول کو ہم چیک کرتے ہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دجال تو ہمیں یوں اڑا لے گا ہمارے ایمان کو، جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہم آسانی کے ساتھ اڑا لیتے ہیں، دجال ہمارے ایمان کو ہی اڑا لے گا۔ اس لیے کہ موجودہ دور میں جو دجال کے شتونگڑے ہیں، دجال کے نمائندے ہیں، دجال کے کارندے ہیں، دجال کے ایجنٹ ہیں،
وہ چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتیں دکھا کر جب ہمارا ایمان لوٹ لیتے ہیں، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، تو جب اس کا باوا آدم آئے گا، جب اس کا ابا آئے گا، جب اس کا گرو گھنٹال آئے گا، تو پھر اس کے اس چوبدہ بازیوں کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان کو کیوں نہیں بچیں گے؟ ہم اپنے ایمان سے کیوں نہیں غافل ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 10 آیات سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایات میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، یہ 20 آیات تلاوت کر کے سوئے گا، عصم من الدجال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ اسے بچا لیں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جمعہ کا وقت ہے، مسجد میں ہوں، اپنی اولاد کے لیے کروڑوں پاؤنڈ چھوڑ کر جانا، اپنی اولاد کے لیے کروڑوں دولت چھوڑ کر جانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ آیت کریمہ سکھا کے جائیں، بلکہ ان کو تاکید کریں کہ آیتیں پڑھ کے جائیں، اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت بھی ایک انسان کو مل جائے، ایمان کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی، ساری دنیا کی دولت ایمان کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثل جناح بعودہ، اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کی نگاہ میں ایمان کی بہت قیمت ہے، بہت قدر ہے۔ اور یہ ایمان اگر ہم اپنے بچوں کو ہزار اور لاکھ ان کے بینک بیلنس میں چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن ہم نے ان کو ان چیزوں سے بچایا نہیں جس سے ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اگر ہم نے ان کو وہ چیزیں بتائی نہیں، سکھائی نہیں، ان کو پڑھوائی نہیں، ان کی زندگیوں میں داخل نہیں کروائی، کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا سے مومن ہو کر جائیں، وہ دنیا سے ایمان کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو ہم نے کچھ نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے، ہم نے ان کے لیے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ہم نے ان کے لیے سانپ، بچھو اور ہر درندے اور ہر قسم کے زہریلے جانور ہم ان کے لیے چھوڑ کر گئے۔ آپ دیکھ لیجئے، پرائیورٹی دیکھ لیجئے، امت مسلمہ کی پرائیورٹی کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی پرائیورٹی کی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ کافر ہیں اور اپنے اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں دیکھ لیجئے کہ اکثر 80 to 90% مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے پیچھے خزانوں کے خزانے چھوڑ کے جائیں، میرے باپ میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ رہے، میرے باپ میرا بیٹا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہ رہے، میرے باپ میرا بیٹا عیش کی زندگی گزار کے جائے۔ ہر دور میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ کھو چھوڑ کر جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ باپ اپنے ذمے گناہوں کا انبار جمع کر رہا، لیکن اس لیے کہ میرا بیٹا خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہر دور میں، پچھلے دور میں کچھ کم تھا، جوں دنیا ترقی کرتی ہے اور مادیت پرستی آ گئی ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے اولاد کے لیے دنیا چھوڑ دوں، اور میرا بیٹا عیش کرے، چاہے مجھے قبر میں جتنی مرضی ہے عذاب
भुगतना पड़े, चाहे मुझे जितनी मर्जी है जहन्नम का अजाब भुगतना पड़े। उसने देखा नहीं जहन्नम का अजाब क्या है, उसे पता नहीं कि कब्र का अजाब क्या है, उसे पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। या हय्यु या क़य्यूम बनु इसराइल का एक वाक़या याद है, और मैं उस वाक़े को जल्दी से गुजारता चला जाऊंगा। एक जगह पर एक आदमी सफर करते हुए जा रहा था, तो दावत, वो सारा मैं उस गांव में दावतें पक रही थी। तो उस अल्लाह वाले से कहा तुम भी खा लो। उसने कहा ना, मैंने नहीं खाना है जब तक कि मुझे ये पता न चल जाए कि एक गुनाह मैंने किया है और उस गुनाह की मेरी अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है, मैं माफी मांग रहा हूँ। अगर मुझे जब तक पता नहीं चल जाएगा, मैंने कसम खा रखी है कि ऐसे इशरत का खाना नहीं खाऊंगा, बस इतना ही खा लूंगा जिससे मेरी जिंदगी बाकी नहीं। लोगों ने कहा आप जब हमारे गांव आए तो वो कैसे जाने देंगे आपको खाए बगैर। उन्होंने कहा गुनाह क्या किया? उन्होंने कहा एक दफा मैं जंगल से गुजर रहा था, तो मैंने जंगल पर बड़े बड़े जो है पत्थरेले पहाड़ देखे, लाल लाल पत्थर वाले पहाड़ देखे, काले पत्थर वाले पहाड़ देखे। और वो जमाना था कि जिसमें लोग जो है वो कहत ज़िंदा थे, कहत में मुब्तला थे। तो मैंने दिल में कहा है मेरे अल्लाह, ये पहाड़ आपने बनाए पत्थरों के, कितना अच्छा होता कि इस पर जो है फल लगे होते, फूल लगे होते। ये भी आपने अपनी कुदरत से बनाए हैं, तो वो भी आप अपनी कुदरत से बना सकते थे, फल फ्रूट लगा सकते थे। कम से कम आज के दिनों में आपकी मखलूक भूखी तो न मरती। हमारा और आपका ज़हन बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है। हमारे ज़हन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कामों की मसलहतें नहीं आ सकती। अल्लाह अल्लाह है और मखलूक मखलूक है। हम तो अदना दर्जे के मखलूक हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिकुल हुक्मा है, हकीमों का भी पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला की बातों की हिकमत, बातों की रीजन, बातों के पीछे लॉजिक, ये आम इंसान को समझ में आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला के आम बातों की हिकमतें इंसान की समझ से बाहर है। इसीलिए मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों के सामने सरेंडर करे। मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं नहीं जानता हिकमत क्या है, मैं नहीं जानता रीजन क्या है। अगर रीजन मालूम हो गया मेरी अकल के मुताबिक, अगर कहीं से मालूम हो गया फबिहार, अगर नहीं मालूम हुआ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खालिकुल हुक्मा मानता हूँ, हकीमों का पैदा करने वाला मानता हूँ। लिहाजा मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतों को तस्लीम करके उसके आगे सरेंडर होता हूँ। मेरी छोटी सी अकल में अल्लाह की बातों की हिकमत नहीं है। पहले इंसान ये तय कर ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह है और मैं मखलूक हूँ, और अल्लाह की बातों की हिकमत मेरे जहन में नहीं आ सकती। इसीलिए तो मैंने उसको अल्लाह माना है। अगर अल्लाह की बातों की हिकमत को मैं समझने लग जाऊं तो फिर अल्लाह में और उसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है? तो मुझे भी हर बातों की समझ आनी चाहिए, हर बातें मुझे मालूम होनी चाहिए। तो फिर मुसलमान तेरे और अल्लाह में फर्क क्या रहता है? और ये बात मेरे ज़हन में इसलिए आई कि अभी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ताजा पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, कि उन बीमारियों के बढ़ जाने की वजूहात में से एक वजह ये भी है मेरी, कि इंतहाई आलिम और आलिमा खानदान का एक फर्द चाचा सब आलिम,
پھوپھی ہیں سب عالم، خاندان کے چچا زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی سب عالم حافظ، اور اس درمیان میں یہ وہ بچہ جس نے عربی 4 سال تک پڑھی ہے، صرف 2 سال رہتے وہ بھی عالم بن جاتا، اس بچے نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا، ابھی کی بات ہے، اور ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن، وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اور بہت ہمارے بہت جاننے والوں میں بہت انتہائی قریب جاننے والوں، میرے پاس اس کی ماں اس کے ابا پرانے دنوں میں آتے تھے، انہوں نے کہا ہم اس کو مولانا صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، پتا چلا میں بیمار ہوں، اسے ایک اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے، تو اس کا یہ سوال تھا کہ فلاں فلاں کام ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ فلاں فلاں کام ایسا ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں بندوں کا، اور میں ایسے اللہ کو مانتا نہیں جو ظالم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تو بڑی دور کی بات ہے، بندہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرے، پروردگار کے سامنے جب جھک جاتا ہے تو وہ بندہ جس نے خود گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ اس کے اس گناہ کردہ گناہ کو اور اس کے اس ظلم کو اللہ اسے دور کر دیتے ہیں۔ ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ خود ظلم کرتا اللہ اسے دور کرتا ہے۔ انکار کر دیا اس نے، کہا میں اللہ کو مانتا ہی، وجہ فلاں کام اور اس کی وجہ میرے ذہن میں نہیں آئی۔ کیا اللہ نے تجھے اپنا نائب بنایا؟ تو اللہ کا ڈیپیوٹی ہے، تو اللہ کا نائب ہے کہ اللہ، یا تو اللہ کا مشیر اور ایڈوائزر ہے کہ جو کام اللہ کرے وہ تجھ سے پوچھ کر کرے، یا اللہ جو کام کرے وہ تجھے بتائے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں اور اس لیے نہیں کر رہا ہوں؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں تیرا مرتبہ رتبہ ہے کیا؟ اور تیری چھوٹی سی عقل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ذرہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ذرہ اور ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ چلا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس نے زندہ کیا ہے اور وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، وہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے اس کو پیدا کیا، وہ اس کو آج بھی چلا رہا ہے، یہ نہیں کہ بنا کے فارغ ہو گیا۔ القیوم، زندہ رکھنے والا، اس کو تازہ رکھنے والا اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنے والا ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مت کرو جب تک کہ تمہیں اس کی ریزن اور اس کی حکمت کا پتہ نہ لگ جائے، لاجک کا پتہ نہ لگ جائے۔ ہاں، جہاں تک دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ریزن معلوم کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی بہت ساری وہ چیزیں کہ جو آپ بغیر حکمت معلوم کیے ہوئے، بغیر اسٹڈی کیے ہوئے، بغیر ریزن معلوم کیے ہوئے آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں، لیکن آخرت کی چیزوں کے مقابلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں کے اور حکموں کے مقابلے میں یہ ریزن کا معلوم کرنا کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اللہ اللہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، بے شک۔ اللہ نے جو کام کہا ہے ہم نے اسے کرنا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، چاہے اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں آئے، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے۔
ہماری تو عقل اتنی چھوٹی سی، ہم تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمائی ہوئی چیزوں کے بارے میں کیا معلوم کریں گے؟ وہ انسان تو ہمارا جیسا انسان ہے، ہم ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم کو حکمت معلوم نہیں، تو پھر پروردگار کی بنائی ہوئی اور اس کے دیے ہوئے احکام کی چیزوں میں ہمیں حکمت معلوم کیسے کی جائے؟ چلتے ہوئے بتا دوں، ہے تو لطیفہ، پر چلتے ہوئے بتا دوں، یہ کوک ہے۔ کوک کا انگریڈینٹس کیا ہے، کوک میں کیا ڈالتا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن دعویٰ ہے کوئی کوک بنا کے دکھائے۔ ساری دنیا نے کوشش کی کوک بنانے کی، کوکا کولا بن جائے، اور ساری دنیا آج تک فیل ہے۔ انگریڈینٹس اس ڈبے میں، ایک ڈبے میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، اس کے ایک ایک انگریڈینٹس اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے۔ لیکن آج تک دنیا کوک بنانے سے قاصر ہے، اور اس کا سب کچھ سیکرٹ ہے۔ ایک انسان ہے جس نے بنایا، اور ایک انسان ہے جس نے بنایا، اور دوسرے انسان بلکہ دنیا کے بڑے بڑے اس لائن کے انسان اس کو معلوم نہیں کر سکتے، تو ہماری چھوٹی سی کھوپڑی میں اللہ رب العزت کی باتیں کیسے اتر سکتی ہے؟ خدا کے واسطے کبھی اس بات کو سوچو، کیسے ہماری چھوٹی سی کھوپڑی میں اللہ رب العزت کی باتیں اور اللہ کی کاموں کی حکمتیں ہمارے ذہن میں کیوں آ سکتی، کیسے آ سکتی؟ سلامتی اسی میں ہے کہ جب اس کو مان لیا، یا تو اللہ کو مانو مت، پھر اعتراض کرتے رہو، اللہ کو مانتے نہیں پھر کرتے رہو، اور جب اللہ کو مان لیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کے معنی میں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو گرا دیا، جھکا دیا۔ اب اللہ میری گردن آپ کے تابع ہے، آپ نے کہا ایسے تو ایسے، اور آپ نے کہا ایسے تو ایسے، یہ ہے اسلام۔ جب تک اسلام کا معنی ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک اپنا مسلم ہونا کیا مطلب رکھتا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، صبح شام دن رات اعتراض کرتے رہیں گے۔ یا تو مسلمان نہیں، اور اگر مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا اپنی زندگی کا ایک لمحہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہماری مرضی اب کچھ نہیں، اللہ کی مرضی کے تابع، اور اس نے کہا یہ کرو، یہ اس نے کہا یہ کرو، یہ کرو۔ اور اگر کہیں تقاضۂ بشریت کی وجہ سے اس کے حکم کو چھوڑ دیا یا اس کی محرمات کو نہ کہا تھا، اس کو ہم نے کر لیا، اب اللہ سے معافی مانگیں گے، رو لیں گے، دھو لیں گے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہی ہے اسلام، اور یہی ہے ایمان۔ بے شمار بے شمار بے شمار قرآن شریف میں ایک آیت میرے ذہن میں پھر رہی، میں اس کو سناتا چلوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے انسانوں میں امیر بنائے، غریب بنائے، اللہ کی حکمت ہے، اور ہزاروں حکمتیں ہیں۔ کچھ حکمتیں ہمارے ذہن میں آ گئی ہے، کچھ حکمتیں ہیں جو اب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے قیامت تک کی صبح کے لیے نہ آئے۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمارے ذہن میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی اور اللہ کی تقسیم کردہ چیزوں کی حکمت ہمارے ذہن میں آ جائے، کوئی ضروری نہیں۔ آ گئی نہیں آئی تو نہ آئی۔ سورہ یاسین شریف ہے، 23واں سپارہ ہے، اور 23واں سپارے کا دوسرا رکوع ہے، اور یاسین شریف کا تیسرا رکوع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
اللہ فرماتے ہیں جب کہا جاتا ہے ان سے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم کچھ غریبوں پر خرچ کرو، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر جو مجھے نہیں مانتے وہ میرے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. ارے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کھلانے کا ارادہ کرتے، اللہ نے ان کو رجانا تھا، کھلانا تھا، تو اللہ خود نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں دوست؟ بھائی وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم کو کھلانا تھا، ہم کو دے دیا، ان کو نہیں کھلانا، ان کو نہیں دیا. اللہ یہ کیوں کہتے ہو کہ تم دو ان کو؟ اللہ بھی دے سکتے تھے، تو ہم سے کیوں دلوانا؟ اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، صحیح گمراہی میں پڑے. تم لوگ اللہ کی حکمت کو کیا سمجھو؟ تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیچھے تمہیں کیا کیا دینا تھا، تمہیں کیا کیا دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیا بات سمجھانی ہے، کیا کیا کرنا ہے، تم کیا سمجھو اس کو؟ ہزاروں حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیروں کے ہاتھوں غریبوں کو دلوا رہا، ہزاروں حکمتیں اس کے پیچھے. سچی بات تو میں کروں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہم مسجد میں کیوں آئے؟ میری بات سننے کے لیے تو نہیں آئے. ہم مسجد میں آج جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں تو جمعہ پڑھنے آئے نا. اور اگر کوئی کہے نہیں میں ایسے ہی آیا ہوں تو جمعہ کے بعد دیکھ لیتا ہوں میں. جمعہ کے بعد تو لوگ فٹافٹ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے بھائی تم آئے کیوں تھے؟ تم نے کہا میں تو ایویں ہی آیا تو بیٹھو نا. تو پھر کہے گا یا سوری میں تو نماز پڑھنے آیا تھا. بھائی ہم جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے ہیں. ایک یہ کہ جمعہ گھر میں اکیلی ہوتی نہیں، اور دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، 27 گنا ثواب ملے گا. 27 گنا ثواب ملے گا، 27 ٹائمز مور ثواب ملے گا. اس لیے ہم آئے ہیں. ان سے اتنے پوچھ لو کہ وہ کیا 27 گنا ثواب کیوں زیادہ ملے گا؟ چپ. اور لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر بات کرنا. میرے پیاروں ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ جاتا ہوں، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اور زندگی میں پھر کہنے کا موقع ملے نہ ملے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بات آ گئی ہے میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی باتوں کی حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ریزن، حکمت اگر معلوم ہو جاتی ہے، لاجک معلوم ہو جاتا ہے، شکر ہے معلوم ہو گیا. اور نہیں معلوم ہوا تو پھر یہ نہیں کہ لاجک معلوم کریں گے پھر اس پر عمل کریں گے. ہم لاجک کے بندے نہیں، ہم حکمت کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا ہے، لاجک ہماری سمجھ میں آئے تب نہ آئے تب. ایک موٹی سی مثال دیتا چلوں. ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا اور ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا یہ قضا ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے ادا، ثواب ملے گا. عصر کی نماز میں ظہر کی نماز کو پڑھیں گے، قضا ہو گئی، گناہ ملے گا. اگر جان بوجھ کر ایسا کیا کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں نہیں پڑھا اور عصر کے وقت میں جا کر پڑھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 29 ملین ایئرز، 2,88,00,000 برس، تقریباً 29 ملین ایئرز ہوتے ہیں اس ایک نماز کے قضا کرنے کے نتیجے میں. اگرچہ آپ نے بعد میں پڑھ لی ہے لیکن وقت سے بلا وجہ قضا کی ہے. 29 ملین ایئرز اللہ تعالیٰ اس نماز کے وقت کے بے وقت کر کے پڑھنے کی سزا میں جہنم میں داخل کریں گے. 29 ملین.
میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں آتا ہے 2,88,00,000 برس 29 ملین ایئرس توبہ کر لے بندہ، معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ میں نے آج تک جو نماز آپ کے حکموں کو نہیں پورا کیا اور میں جو ہے قضا کر کے پڑھتا رہا، اللہ میں بہت نالائق ہوں، بہت کم وقت ہوں، بہت بدبخت ہوں، اللہ مجھے اپنے سے نفرت ہوتی ہے، گن آتی ہے، لیکن اللہ میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی دے دے، دعا مانگے، رو لے، دھو لے، دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے ہیں بندے تیرے آنے میں دیر ہو گئی ہے مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں، جا بندے میں نے تیرے ساری زندگی کی گناہ معاف کر، اتنا آسان سا مسئلہ کہ دل سے بندہ شرمندہ ہو جائے۔ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ادا، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا قضا، ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ادا اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا جائز ہی نہیں۔ عصر کی نماز کا ٹائم نہیں آیا تو ظہر میں کہاں پڑھ رہا، ہوئی نہیں تمہاری نماز۔ ساری دنیا میں یہی دستور ہے، اللہ کا یہی اصول ہے، لیکن یہ اصول حاجیوں کے لیے حج کے میدان میں بدل دیا، حاجیوں کے لیے جو حج کر کے جا رہے ہیں، 5, 10, 15 ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے جا رہے ہیں اور احرام میں ہے اور حج میں ہے اور عرفات میں ہے، اللہ نے اصول بدل دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت پڑھو گے اور عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھو گے۔ میدان عرفات میں اللہ ہم بری میں اگر یہ کریں تو آپ نے کہا 2,88,00,000 ملین جہنم میں جلنا پڑے گا، اور آپ تو حج کا احرام باندھ کے آئے اور میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ ایسا کرو کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھو اور مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے پڑھو۔ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اگر ہم بری میں کریں تو اللہ اتنا بڑا گناہ، رات کو ہم حج کرنے کے لیے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھو اور نماز کو جلدی کر کے پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ وقت کا بندہ ہے، وقت کا غلام ہے یا میرے حکموں کا غلام ہے۔ یہ بندہ میرے حکم کے تابع ہو کر چلتا ہے یا پھر وقت کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ اب وہاں کسی بندے نے مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھا اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اس کی نماز نہیں، گناہ ملے گا۔ میرے دوستو، بات صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ سمجھو اور اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھو، اپنے کو اللہ کا ایڈوائزر مت سمجھو، اللہ کا ڈیپیوٹی اور نائب مت سمجھو کہ بھئی اللہ مجھ سے پوچھ کر یہ ساری باتیں کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھ کر یہ ساری باتیں کرائیں، یہ بتائیں۔ نہ تو اللہ کا ایڈوائزر ہے نہ اللہ کا ڈیپیوٹی، تو اللہ کا بندہ ہے اور ایک معمولی بندہ ہے۔ تیرے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باتوں کی حکمتوں کا معلوم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ، اللہ کی باتوں کو مان، حکمت کو چھوڑ دے۔ آ گئی سمجھ میں، نہیں آئی۔ تو جب گزرنے لگا پہاڑ دیکھے اس نے، قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پہاڑ سے گزر رہا تھا، پہاڑ پتھروں کے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگا اے اللہ تو نے یہ پہاڑ پتھر کے بنائے، کوئی درخت نہیں اگایا، یہ تیری قدرت ہے۔ تیری قدرت میں یہ بھی تو تھا نا کہ تو انہی پہاڑوں پر بڑے بڑے درخت لگا دیتا اور درخت پہ پھل فروٹ آ جاتے۔ تو آج کم از کم لوگ بھوکے تو نہ مرتے، لوگ پھل فروٹ کھا لیتے، اپنی زندگی کا گزارا کر لیتے۔ اللہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب وہ اللہ والے ادھر سے گزر رہے ہیں جنگل سے اور پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ پتھروں کے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں خیال آیا
چونکہ نیک تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ یہ بندے، میں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ایڈوائزر بنایا؟ میں نے تمہیں کیا بنایا؟ اپنا بندہ بنایا تھا کہ اپنا ایڈوائزر بنایا تھا؟ تو کب سے میرا ایڈوائزر بن گیا ہے کہ مجھے اب مشورے دے رہا کہنا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تجھے اپنا بندہ بنایا، تو میرا ایڈوائزر بن گیا؟ کہتے ہیں میں اس دن سے اپنے اس غلط سوچ پر، اپنی اس غلط فکر پر، اپنی اس غلط نقطہ نظر پر، میں اس دن سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور آج تک مجھے معافی نہیں ملی ہے۔ جب تک مجھے معافی نہیں مل جاتی، میں نے بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کھانا نہیں کھاؤں گا عیش والا جب تک کہ تو مجھے معاف نہ کر۔ اس زمانے میں پتہ چل جاتا تھا، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا، اس زمانے میں ان کے گھروں کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ رات کو گناہ کرتے تھے تو صبح نہ مٹے جانے والے لکھائی سے ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں نے رات کو چوری کی ہے، فلاں نے رات کو زنا کیا۔ اور اگر توبہ کرتا تھا اور پکی توبہ کرتا تھا تو ان کے دروازے پر لکھا ہوا مل جاتا تھا کہ فلاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے۔ قرآن شریف میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ذوالکفل کا، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ بڑا انٹرسٹڈ واقعہ ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا، کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ تو اب وہ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا، تم نے بے شک تمہارے یہاں دعوت ہوگی، تمہارا کوئی قومی دن ہوگا، قومی میلہ ہوگا، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے تو بس سوکھا سوکھا ہی کھانا ہے۔ پتہ ہے گاؤں والوں نے کیا کہا؟ گاؤں والوں نے کہا تم ایسا کرو، تم کھانا کھا لو، تمہارا یہ گناہ ہم پورے گاؤں والے اپنے سر پہ لے لیتے، تم کھاؤ، مہمان ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، رہ گیا تمہارے یہ گناہ، تو یہ گناہ کی سزا ہم پورے گاؤں والے اپنے سر پر لے لیتے۔ انہوں نے کہا نا نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں سمجھو نا، کھا لو، یہ گناہ ہمارے سر۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی دوستی میں کہہ دیتے ہیں یار چل نا یار۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے ہم کو بتایا کہ کسی زمانے میں روشڈیل میں سینما ہال ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں ایک دوست تھے، حافظ تھے، تو ہم نے اس کو کہا چل یار آج سیٹرڈے ہے، ہم سینما دیکھ کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں گناہ ہوگا، انہوں نے کہا یار چھڑنا، انہوں نے کہا نہیں چل، انہوں نے کہا یار تمہارے ساتھ گناہ 7.5، تم چلو ہمارے ساتھ، رہ گئی گناہ کے بعد 3.5 پا دینا، خیامت کریے۔ میں نے کہا پھر میں نہ ٹور گیا، میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں بعد بھی پتہ لگے گا، بعد بھی پتہ لگے گا۔ میں کہتا ہوں نے سارے گناہوں سے معافی مانگ لی ہوگی، اس گناہ سے نہیں مانگی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ وہی گل ہے، سارے گناہ وہ تو میرے متھے ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں، وہ تو میں کسی کو دے سکے گا۔ میں آخر تو اتنے جا کے پتہ لگے گا تو انہوں نے دیتا ہے، انہوں نے ان کے ذمے گیا ہے یا تیرے سر سے ہٹا بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا منگنی پوے تھی، میں کہا بالکل ڈبل منگنی پوے تھی، ان کو تو ملا اس گناہ کی سزا، تجھے بھی ملی۔ یہ گناہ لینے دینے والی بات کبھی مت کرنا۔ انہوں نے کہا تم کھا لو، تمہارے اس جو بول کے جملے کہ گناہ ہم اپنے سر پہ لے لیتے۔ کہتے ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھا لیا، انجوائے ہو کے کھایا، بہت دن ہو گئے تھے مزیدار کھانا نہیں کھایا، اور یہ قومی میلہ تھا اور بہت مزیدار کھانا تھا، کھایا، دوپہر بھی کھایا، شام بھی کھایا، دوسرے دن صبح اٹھا پھر کھایا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا بستی والوں اور بیٹھ کے جا رہی ہے، چلو بابا ملیں گے، نکل دیا۔ انہوں نے کہا بولیو نا میرے اس گناہ دا سزا تو لبنی ہے، میں نے نہیں تسی وعدہ کیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتے وہ ان سے مل کر گیا ہے، اور ابھی ذرا دور گیا ہے کہ پیچھے سے بم پھٹنے جیسی آواز آئی، اور پیچھے جو اس نے مڑ کر دیکھا، بھاگ کر آیا، دیکھا کیا ہوا ان لوگوں کا، تو دیکھا کہ وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، زمین کھلی اور ساری بستی اس میں دھنس گئی۔
اور آواز آئی کہ یہ ہے تیرے گناہ کی سزا جو بستی والوں نے اپنے سر پہ لی تھی، اللہ نے اس کی سزا ان کو دے دی کہ ساری زمین کھل گئی اور ساری بستی زمین کے اندر دھس گئی۔ تو بھائی ہم اللہ کے ایڈوائزر کون سے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے ایڈوائزر ہیں، ہم اللہ کے ڈیپوٹی ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھ کر کام کرے کیا؟ اور اللہ ہم کو بتا کر کام کرے، بندے میں یہ کام کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تو جو ہے یہ اس لیے ایسے ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ کے ایڈوائزر ہوئے کیا؟ تو خیر بات بہت دور چلی گئی۔ تیسری چیز جس سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز میں پناہ مانگتے، اور ہمیں حکم ہے کہ نماز میں پناہ مانگو 4 چیزوں کا، اس میں ایک یہ کہ اللہ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ دجال کے فتنے سے، اس کا فتنہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ لوگوں کا ایمان تو اس طرح اٹھا لے گا جس طرح آسانی کے ساتھ ہم آٹے سے بال کو نکال لیتے ہیں، وہ ہمارے قلب سے اپنے ایمان کو یوں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور ہر وہ تدبیر اختیار کرو کہ جس تدبیر سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور میری امت کو دجال کے فتنے سے بچا لے، ایسی تدبیر اختیار کرو۔ تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو سوتے وقت سورہ کہف 15ویں سپارے میں آتی ہے، ایک ہے سورہ قاف، وہ تو 26 سپارے میں آتی ہے، وہ صرف 3 رکوع کی سورت ہے، سورہ قاف، اور یہ سورہ کہف ہے۔ اور کہف کے معنی ہے غار کی، اور انگلش میں اس کو کیف بولتے ہیں، کیف۔ چونکہ چند نوجوان اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلے گئے تھے، بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، بادشاہ نے کہا میں خدا ہوں مجھے مانو، اور چند نوجوانوں نے، نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں نے آپس میں مل کر یہ تہیہ کیا تھا ہم اپنی ایمان کو بچائیں گے، ہر ممکن بچائیں گے، اور بادشاہ کو خدا نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چند نوجوان کیف میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ 309 ایئرز تک وہ کیف میں سوتے رہے، چونکہ اللہ نے اس کا واقعہ اس سورت میں بیان کیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ ایک آیت ہوئی۔ یہ 10 آیت ابتدائی، اور دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیت اور آخری 10 آیت پڑھ کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو دجال سے بچا لوں، دجال کے فتنے سے بچا لوں۔ اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہا ایک تو یہ کرے کہ آیتیں پڑھے تاکہ اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے، اور دوسرا میری پاک بارگاہ میں، یعنی اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ دعا کرے تسلسل کے ساتھ کہ اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا، مجھے دجال کے فتنے سے بچا، مجھے دجال کے فتنے سے بچا۔ اس کے فتنے سے میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، زندہ تو زندہ ہے، اس کے فتنے سے مردہ بھی محفوظ نہیں، مرے بھی محفوظ نہیں۔ ان کے فتنے سے قبر والے بھی ہل جائیں گے، ایسے فتنے ہوں گے اس میں۔ بالخصوص ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے دوست و احبابوں کو بہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس سلسلے میں۔ بھئی یہ گاڑی ہے مرسیڈیز ہے، OU64 GVO، بالکل رستہ بند کر دیا ہے، نماز سے پہلے موو کر لیں مرسیڈیز نے۔ تیسری چیز ہے، اور چوتھی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ زندگی بھی ایک فتنہ ہے اور موت بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
یہ چار چیزیں ہیں. اعوذ باللہ من عذاب القبر، سب سے پہلے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من عذاب جہنم، اللہ سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ تم نے دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، وہ اتنی سخت ہے. دنیا میں رہ کر کسی انسان کے ذہن میں جہنم کی آگ کا تصور بھی نہیں آ سکتا، تصور بھی نہیں آ سکتا. اور تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ یہ ہے فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگے. اور چوتھی چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نے بتایا کوئی نماز فرض ہو کہ سنت ہو کہ واجب ہو کہ نفل ہو، کوئی نماز ختم نہیں فرماتے تھے. جیسے ہم لوگ کوئی نماز رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کے بغیر ختم نہیں کرتے. ہم لوگ کوئی نماز ربنا آتنا فی الدنیا کے بغیر ختم نہیں کرتے. ہم لوگ کوئی نماز اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کے بغیر ختم نہیں کرتے. پڑھتے ہیں پھر جا کے اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، جو بھی نماز ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ختم نہیں فرماتے تھے جب تک ان چار چیزوں سے پناہ نہیں مانگ لیا کرتے تھے. اور یہ چار چیزیں میں نے بتایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سوچ بھی غلط ہے، صرف بتانے کے لیے کہتا ہوں. نقل کفر نباشت. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے عذاب قبر سے بچایا ہوا ہے، عذاب جہنم سے بچایا ہوا ہے، عذاب مسیح دجال کے فتنے سے بچایا ہوا ہے، فتنۃ المحیا اور ممات سے بچایا ہوا ہے. پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز میں اس دعا کو مانگتے تھے اور پڑھتے تھے. تے مسلمانوں خدا کے واسطے غور کرو کہ ہم تو نہ نبی ہیں، نہ نبی کے صحابی ہیں، نہ بڑے اولیاء اللہ ہیں، ہم تو گنہگار اور حد درجے کے گنہگار ہیں. تو ہم لوگوں کو ہر نماز میں ان چار چیزوں سے کتنی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو ان چار چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنی 24 گھنٹے کی نمازوں میں کسی ایک موقع پر کسی ایک نماز میں دعا مانگتے ہو؟ چلو میں نماز سے بھی ہٹ جاتا ہوں، نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، نماز میں نہیں مانتے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میں، ارے نہیں ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ اس جمعہ سے لے کر پچھلی جمعہ تک کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے عام دعاؤں میں چلتے پھرتے ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگی. مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، جہنم کے اوپر سے نہیں گزرنا، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ نہیں مانگنی، زندگی اور موت ہمارے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، اس کے فتنے نہیں ہے. کتنی ضرورت ہے ہمیں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، جب تک عربی زبان میں یہ دعا یاد نہیں ہو جاتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اپنی دعاؤں میں یا ویسے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان چار چیزوں سے پناہ مانگو. کیا معلوم کون سے وقت میں مانگی جانے والی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں عذاب قبر سے حفاظت کرے، عذاب جہنم سے حفاظت کرے، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کرے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ
الله أكبر الله